لگتا یوں ہے کہ وہ منصوبہ ابھی ختم نہیں ہوا جس منصوبے کے لیے خان صاحب کو لایا گیا تھا. کھلاڑی تبدیل کیے گئے ہیں, ٹیم بدلی گئی ہے. وہ نہیں ہوتا جی ورلڈ کپ اس دفعہ ہار گئے تو اگلی دفعہ نیا کپتان, کپتان چینج, تو کپتان تبدیل, ٹیم تبدیل, نئے اسپنر, گوگلی بالر, جادوگر بالر اب نئے آئے ہیں, ٹھیک ہے نا. ویسے بھی تبدیلی آتی ہے تو بندہ نئے سے لٹنے کے لیے پھر تیار ہو جاتے ہیں. تو تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد نئے نئے آتے رہنے چاہیے. یہ بھی تو انتظام و انصرام کے لیے ضروری ہے, تو نئے آئے ہیں لیکن منصوبہ بھی نہیں رکھتا, کیونکہ نظام اتنا کمزور نہیں ہوتا ایک آدمی قابو نہ ہو. نظام اتنا کمزور نہیں ہوتا, چودھری نظام یا نظام الدین جو بھی آپ کہیں, وہ اتنا کمزور نہیں ہوتا کہ قلم والا اتنا دلیر ہو جائے کہ مرضی سے فیصلے کرنا شروع کر دے. یہ تبھی ہوتا ہے کہ جب کوئی کرامن کاتبین دونوں ساتھ نہ بھی ہوں تو ایک ضرور ساتھ ہوتا ہے. میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دیتا ہوں. لال مسجد کا جو واقعہ ہوا تھا نا, تو یہ بیان کیا ہے کس نے کیا ہے, کس نے, جی ابھی میرے ذہن سے نکل گیا, یا قاضی صاحب نے, ہاں قاضی صاحب نے کسی کے سامنے بیان کیا اور انہوں نے یہ بتایا کہ ہاں کس کے سامنے کیا, شیرانی صاحب کے, مولانا شیرانی صاحب کے سامنے بیان کیا. تو قاضی صاحب نے یہ کہا کہ مجھے کہا گیا ہے, کرنل صاحب نے کہا ہے کہ آپ ان لال مسجد والوں کو سمجھائیں کہ یہ بہت غلط کام کر رہے ہیں اور اس طرح نہ کریں اور یوں کریں اور یوں, جیسے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو بھی نصیحتیں کی گئی ہوں گی. تو وہ کہتے ہیں میں نے شیرانی صاحب سے, انہوں نے شیرانی صاحب سے ذکر کیا کہ یہ مجھے کہا گیا تو آپ مشورہ دیں. انہوں نے کہا آپ چلے جائیں, جا کے انہیں سمجھائیں. ویسے ادھر بھی کرنل صاحب بھی بیٹھے ہوں گے. تو وہ کہتے ہیں کہ جی میں گیا اور میں نے جب ان سے بات کی تو وہ اتنے عبدالعزیز صاحب نہیں بولے جتنا وہ صاحب, ایک اور صاحب بیٹھے ہوئے تھے وہ بول رہے تھے. تو پتہ چلا وہ سچ مچ کرنل صاحب ہیں. اور دونوں کے پیچھے جو بریگیڈیئر صاحب تھے وہ ایک ہی تھے. تو میں اسے یوں کہتا ہوں کہ آگے ہوتا ہے رائٹ آؤٹ جو ہے نا کلیم اللہ, اور لیفٹ آؤٹ سمیع اللہ, اور پیچھے ہوتا ہے اختر رسول سینٹر آف. اس کو بھی پاس وہی دیتے ہیں, اس کو بھی پاس وہی دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور دونوں جا کے آخر میں بیک پاس دیتے ہیں جو حسن سردار گول کرتا ہے. یہ کہانی سمجھیں, یہ کمبینیشن ہے. ہاں سجی بھی اپنی تھے, کھبی بھی اپنی, گیم دونوں گیندیں اپنے ہاتھ میں. کچھ ایسا ہی ابھی لگتا ہے, نہیں تو نظام یکسو ہوتا ہے. نظام اس طرح دیکھیں فضل اللہ کے ساتھ کیا ہوا, نظام یکسو ہوا نا. اگرچہ کہ سوات والے کہتے ہیں یکسو نہیں تھا, ادھر بھی دونوں سمیع اللہ کلیم اللہ اتھے بھی سن, لیکن ہمیں جب نظر آیا کہ یکسو ہے تو پھر وہ نظر آیا, پتہ بھی لگا. تو طاقت بہت ہوتی ہے نظام کے پاس, فرد جماعت کوئی اس کے مقابلے میں, نواز شریف کے مقابلے میں طاقت استعمال ہوئی نا, پتہ لگا نا آپ کو کیا ہوتا ہے نظام, چوں کوئی نہیں کر سکا. تو یہاں یہ جو ڈبل گیم چل رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی پروجیکٹ کنٹینیوڈ, وہ نہیں رکا, وہ جاری ہے, پروگرام جاری ہے, پروگرام نہیں تھما ہے, کھلاڑی بدلے ہیں. تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا, کولیپس کرے گا. آپ جو کتنا عرصہ آپ چکر مخلوق خدا کو کتنا عرصہ دے سکتے ہیں, نہیں دے سکتے, مستقل نہیں دے سکتے. اور اب جو ریئیکشن پیدا ہو چکا ہے اس کے بعد آپ بلوچستان کھو دیں گے, کے پی کے کھو دیں گے, کیسے بچائیں گے, سندھ کھو دیں گے. تو جمہوریت میں وہ چاروں صوبوں کی زنجیر ایک درجے میں وہ فائدے کی بات ہو جائے گی. اور استحکام ملک یعنی بقا کے لیے جیسے دوائی ہوتی ہے نا, اس کے طور پر جمہوریت بہت ضروری ہے. اور استحکام کے لیے, طاقت کے لیے, مضبوطی کے لیے اسلام بہت ضروری ہے. اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو آپ کا بھی فائدہ. ہم نے کمپنی کو کیا کہنا ہے یار, ہم نے تو کچھ نہیں مانگنا. میڈل آپ کو ہی ملیں گے, ملک ہوگا تو ملیں گے, نہیں رہا تو کہاں سے ملے گا. واجپئی نے تو نہیں دینا ہے, نہیں وہ کیا ہے, مودی نے تو نہیں دینا ہے نا ہمارا اچھا پھر یہ کہ یہاں وہ بھی آ گیا تو عام آدمی کا کیا نقصان ہے. اس نے اگر چھیننا ہے تو مطلب جو جہاں کوئی رہنے کی جگہ ہے وہ چھیننی ہے, جھونپڑا تھوڑی چھیننا ہے. جب کوئی بادشاہ نیا آ جاتا تھا تو کیا پوری اپنی رعایا تبدیل کر لیتا تھا, آبادی وہیں رہتی تھی.
ان کے کھیت باڑی وہی رہتی تھی. ہمارے بھی کھیت باڑی ایک ایک 10 کنال 5 کنال 2 کنال 5 مرلے 6 مرلے, یہ مودی لے کے تو انہیں نک صاف کرنا ہے. یہ ہاؤسنگ سوسائٹیز, یہ ہمارے جناب جن کے مطلب ملک ریاض صاحب, جن کے جزیرے, جن کا سارا مطلب وہ اولاد نسلوں کے لیے جنہوں نے جمع, وہ مودی تو اس پہ ہاتھ صاف کرے گا. تو ہم تو حضور آپ کی مستقبل کو سنوارنے کی بات کرتے ہیں. باقی ہمارے لیے تو جو رضینا قسمت الجبار فینا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے. وہ کہتے ہیں ہم جبار, اللہ اس نے جو تقسیم کیا اس پر راضی ہیں. رضینا قسمت الجبار فینا, ہمارے بارے میں جو اس نے تقسیم کر دی ہے ہم اس پہ خوش ہیں, راضی ہیں, بالکل مطمئن ہیں. وہ کیا ہے؟ لنا علم, اللہ نے ہمیں سمجھ بوجھ علم عطا کیا ہے. وللجہال مالو, اور جو جاہل ہیں ان کو اللہ نے خوب دولت اور ثروت اور دنیا کا ساز و سامان دے دیا ہے. وہ اس پہ مگن ہیں, گھمنڈ کر رہے ہیں. جو ختم ہو جانے والی شے ہے اس پر مگن ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑی کارنامے سر انجام دیے ہیں. اور ہمیں اللہ نے وہ شے دی ہے جو شعور ہے, جو ساتھ جاتا ہے, قیامت کے دن بھی ساتھ ہوگا. جو آج آپ کو سمجھ آئی ہے وہ سمجھ قیامت کے دن بھی آپ کے ساتھ ہے. لیکن باقی تو ساری چیزیں یہاں پہ رہ جانی ہیں. تو رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مالو. تو ہمیں آپ کے ساتھ وہ کوئی کمیونزم والی بات نہیں ہے, طبقاتی کشمکش کی بات نہیں ہے کہ ہم آپ سے چھین کر ہم جرنیل بننا چاہتے ہیں, وہ جادو کی چھڑی ہم ہاتھ میں پکڑنا چاہتے ہیں. یہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ صرف یہ ہے اس ملک سے بھی زیادہ اسلام کے ساتھ وفاداری کی بات ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں اسلام کا بول بالا ہو, اور وہ اگر ہمارے ہاتھوں ہو تو پوری قوم کو کتنا بڑا اعزاز ملے گا. اس ملک کا جو ہے نا یہ پوری دنیا کے لیے لائٹ ہاؤس بنے گا. ہم بیکاری نہیں ہوں گے, دینے والے ہوں گے. دنیا کو اعلیٰ اخلاق دیں گے, اعلیٰ قدریں دیں گے, اعلیٰ نمونہ دیں گے, اعلیٰ نظام دیں گے, آزادی دیں گے, بھائی چارہ دیں گے, امن و امان دیں گے, سلامتی دیں گے. تو یہ پاکستان کر سکتا ہے, یہ اس کا مقدر بن سکتا ہے اگر اس طرف قبلہ پھیرا جائے, رخ پھیرا ہے. نہیں تو وہ جو بات میں عرض کر رہا تھا, ہو سکتا ہے کوئی تباہی بھی آ جائے.